الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا اللہ کے صد عزت و احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور میرے مسلک کے علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، بزرگان دین و ملت، ارباب المدانش عزیزوں اور بزرگوں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ ہم نے عصر کی نماز بھی اپنے وقت کے اندر اس کو ادا کرنا ہے۔ میں فردن سب کا نام لیتا، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آج کی اس محفل مبارکہ کو سجانے میں جن جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کی سازی کو قبول و منظور فرمائے۔ اب جانتے ہیں کل جو ہری پور ہزارہ میں حویلیہ کے مقام پر جو معاملات ہوئے، اس حوالے سے پہلے تو کچھ ارادہ نہیں بن رہا تھا، لیکن بعد میں معاملات ٹھیک ہوئے۔ تو اسی طرح ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب نے تشریف لانا تھا، انہی معاملات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ آپ فرما رہے تھے میری طرف سے ضرور لوگوں تک ان کا یہ میسیج پیغام، اور یقیناً آپ احباب بھی جانتے ہیں جتنے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بلا تمید میں نے جو آیت پڑھی ہے، آج آپ جس آقا کے میلاد کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے، دور و نزدیک سے اتنا سفر کر کے آئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ حضور کی آمد سے پہلے جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی پیدا کی ہوئی بیٹی اگر ہو جاتی اسے زندہ دفن کرتے اپنے ہاتھوں سے، اسی مٹی کے اندر وہ اپنی بچوں کی چیخیں نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا آقا کے آنے سے پہلے کہ اگر کسی کی بیٹی ہو جاتی تو اسے غصہ آتا، اس قدر غصے میں آتا وہ بندہ کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ پر جب اللہ کے حبیب آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے محبوب نے بتایا دنیا والا دیکھو، مجھے دیکھو، میری بھی بیٹی فاطمہ ہے، مجھ سے وہ ملنے
اور آپ سن چکے اور جانتے ہیں کہ حضور سے جب ان کی بیٹی فاطمہ ملنے آتی آقا بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. بے شک. کس کے لیے؟ بیٹی کے استقبال کے لیے محمد عربی کھڑے ہوتے. فَقَبَّلَهَا, آقا حضرت فاطمہ کی پیشانی کو چومتے ہیں. پھر کیا کرتے؟ فَأَجْلَسَهَا, پھر آقا حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے. اب جس دور میں ایک رواج چل رہا ہو نا, لوگ جس طریقے پہ ہو اس کے مخالف آنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. لوگوں کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ تو زندہ دفن کرتے تھے, اور تیرا میرا نبی بیٹی فاطمہ کے ماتھے کو چوما کرتا تھا. لوگوں نے جب یہ انداز دیکھا, یہ طریقہ دیکھا, تو کہنے لگے محمد ہم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں. آقا نے کہا دنیا والا سنو, اللہ نے بیٹیاں زحمت بنا کے نہیں بھیجی, بیٹیاں رحمت بنا کے بھیجی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ نے بیٹیاں زحمت بنا کے نہیں بھیجی, بیٹیاں رحمت بنا کے بھیجی ہیں. اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے, آج بیٹیوں سے پریشان ہونے والا اپنے نبی کا کردار دیکھو, اپنے نبی کا فرمان دیکھو. آقا فرماتے ہیں من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہما ہاکذا. حضور فرماتی ہے جس کی 2 بیٹیاں ہو وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کرے, قیامت کے دن وہ بندہ اور میں اس طرح دونوں ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے. سبحان اللہ. کون؟ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا. اور حضور فرماتی ہے من کانت لہ انسا ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یوصل ولدہ علیہا حتی ادخلہ الجنہ. آقا کہتے ہیں جس کی بیٹی ہو نا وہ اپنی بیٹی کو زندہ نہ درگور کرے, اپنی بیٹی کی توہین بھی نہ کرے, اور بیٹی پر بیٹے کو فوقیت بھی نہ دے. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اور حضور کے صحابی حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور نے فرمایا میرے غلام الا ادلکا, کیا میں تجھے بتاؤں نا افضل الصدقہ او من اعظم الصدقہ, سب سے افضل صدقہ کیا ہے یا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کیوں نہیں, حضور حکم فرمائیے. تو آقا نے فرمایا سن ابنتک الی مردودۃ, ابنتک مردودۃ الیک فلیس لہا قاسب. آقا فرماتی ہے تیری بیٹی تھی, تو نے اسے بیاہ کر دیا, اسے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی, اور اس کا کمانے والا کوئی نہیں تھا, وہ پلٹ کر تیرے پاس آ گئی, تو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا, یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. تو نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. میں کہتا ہوں آج وہ بیٹیاں بھی آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے لیے دلیل مانگے, وہ بیٹی بھی دلیل مانگے, بتاؤ آقا کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تو وہ تھی جسے یہ انسان اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا تھا. تجھے یہ مقام ملا کس لیے ہے؟ اور صرف یہ مقام نہیں ملا بلکہ جب تو بڑی ہو کر ماں کے درجے پہ پہنچی ہے, اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے
کے رکھ دی ہے۔ میں کہتا ہوں اب بھی تمہیں دلیلیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا میلاد منانا ہے یا ہر سال ہوتا ہے نا، ہر سال جب میلاد کی بہاریں آتی ہے تو یہ سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نے منایا یا نہیں منایا؟ میں نے کہا 14 صدیاں ہو گئی لوگ جواب دیتے رہے، پر جو آخری جواب اس ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر خادم حسین رضوی نے دیا، آپ نے کہا جو حضور کے بارے میں بات کرے ایک ہی جواب دینا ہے کہ ہم حضور سے اندے واہ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں نے کہا جس کے لیے ساری کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو سجایا ہے، اور جس کے لیے رب نے اس سارے جہاں کو بنایا ہے، اور جس جیسا افضل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی نہیں، آقا جیسا حسین و جمیل اور کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا نے پوچھ لیا جبرائیل تو آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہے، کیا مجھ سے بھی کوئی دیکھا ہے؟ مجھ سے بھی دیکھا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کلمت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل رجل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، پر اے محمد تجھ سا کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشرق و مغرب کو دیکھا، آدم سے لے کر موسیٰ اور عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے پاس آیا ہوں، پر سونے مصطفیٰ تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نسل جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ویسے تو پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کانٹ، پر آقا آپ ایسے پھول ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اور جہاں پر شمع جلتی ہے نا، روشنی ہوتی ہے تو دھواں بھی اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور آپ ایسی روشنی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں صبر چاہنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سبحان اللہ، جس کا نبی زندہ ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا جس کا نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا ہو۔ توجہ، بات لمبی چوڑی نہیں کرنی۔ کوئی ایسا ہے جس کا نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہو؟ کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جس کے نبی کو دیوار کے پیچھے کہیں نہ ہو؟ کوئی ایسا بیٹھا ہو نماز پڑھتے ہوئے محمد عربی کا خیال آ جائے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہو؟ میں نے کہا کوئی اگر ایسا ہے تو کھڑا ہو جائے، ہم بھی اسے دیکھ لیں کہ تیرا نبی جسے دیوار کے پیچھے کہیں نہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے دل کے حال کا بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ آقا کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علماء سے سن چکے ہوں گے کہ حضور فرماتی ہے میں تیرے رکوع کو بھی جانتا ہوں، میں تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں اب رکوع اگر ہمارے سامنے کوئی کرے تو
ہم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رکوع کر رہا ہے، پر کیا کوئی ایسا ہے جو دل کے حال کو معلوم کر سکتا؟ سبحان اللہ، دل کا حال تیرے میرے نبی کہتے ہیں میں تیرے دل کے حال کو بھی جانتا ہوں۔ میں نے کہا جو نبی پتھروں کا جاننے والا ہو، جو نبی درختوں کے جاننے والا ہو، جو نباتات و حیوانات و نباتات کا جاننے والا ہو، کیا وہ ایک عاشق کے درود و سلام کو نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر وہ جانوروں کو بولیاں جاننے والا ہے، اگر پتھر بھی محمد عربی سے پیار کرتا ہے، مدینے والا اس پتھر کو بھی جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ آپ کے علاقے میں کھجور کے درخت ہے نا، کھجور کے، بے شک۔ تو حضور بھی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ بہت خوب، سبحان وہ اللہ، کھجور کا تنا تھا، حضور ٹیک لگا کر اس کے ساتھ نا صحابہ سے خطاب کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے ایک دن ممبر پر منگوا لیا، حضور آپ اس ممبر پہ کھڑے ہو کر اس ممبر پر بیٹھ کر ہم سے خطاب کریں۔ تو جب ممبر آ گیا تو حضور جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر گفتگو کیا کرتے تھے، تو جب اس سے جدا ہوئے ممبر پہ بیٹھنے کی دیر تھی، کسی کے رونے کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ، کوئی روتا ہے، صحابہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ آمنہ کے لال ممبر سے اٹھ کر آ کر اس کھجور کے تنے سے، اس لکڑی سے آ کر سینے لگاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، رونے کی آواز بند ہو جائے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ رونے کی آواز آتی، اب رونے کی آواز نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا سنو، جب میں اس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر تم سے بات کیا کرتا تھا، اس لکڑی کو محمد سے پیار ہو گیا تھا، سبحان اللہ، بے شک۔ اسے مجھ سے عشق ہو گیا، مجھ سے پیار ہو گیا۔ آج تم ممبر لے کے آئے، جب میں اس سے دور ہوا یہ محمد کی جدائی برداشت نہیں کر سکا ہے، بے شک، سبحان اللہ، یہ میری جدائی پہ روتا ہے۔ میں نے کہا محمد اگر ایک لکڑی پیار کرے مدینے والا اسے نہیں بھولتا، امتی اگر تو پیار کرے گا تو مدینے والا تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ جس وما ارسلناک الا کائنات کی ہر شے کے لیے حضور رحمت بن گیا، ایسے ہی ہے ہر شے کے لیے، جس نے جو جاندار ہو، حیوان ہو، حتیٰ کہ پتھر ہو، پتھر مدینے والے سے پیار کرے، مدینے والا اس پتھر کو بھی جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال تک معاذ اللہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں، 40 سال کے بعد نبی ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا تو 40 سال کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صحابیات ہوئے، حاضر ہوئے، آنے کہتے یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوت ہو، یا رسول اللہ حضور آپ کو نبوت کب ملی، نبوت کب ملی؟ آقا نے فرمایا ہو مجھ سے سوال کرنے والے سن، وآدم بین الروح والجسد، آدم نبی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک یا رسول 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 اللہ۔ اس سے پہلے کا نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہے، ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے اور بچوں آپ کے لیے سننا۔ کہتے حضور میں نے دیکھا آپ کا بچپنا ہے، آپ پگوڑے میں لیٹے ہیں، پگوڑے میں نے دیکھا آپ کیا ہے، ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف ایسے اٹھی تھی، انگلی کا اشارہ ادھر جاتا تھا، چاند ادھر دوڑتا تھا۔ سبحان اللہ، آقا آپ کا ہاتھ کا اشارہ انگلی کا ادھر جاتا تھا، چاند ادھر دوڑنے لگ جاتا
چاہتا تھا، حضور ایسے لگ رہا تھا چاند آپ کا کھلونا بنا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں چچا، چاند چچا جان میں کسی بات پہ رونا چاہتا تھا، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، چاند مجھے لوریاں دے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب، چاند کی آواز کو آپ سن لیتے تھے؟ وہ اتنا دور؟ ہم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ زمین سے چاند کا فاصلہ 86 لاکھ مربع میل ہے۔ اب کم ہو زیادہ ہوا، پھر جدید دور آ گیا ہے، اس کو دیکھ لے، 86 لاکھ مربع میل ہے۔ کہتے ہیں حضور آپ چاند کی آواز کو سن لیتے تھے۔ آقا نے فرمایا چچا کیا بات کرتے، ابھی تو میں اس دنیا میں آیا نہیں، میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور جس مقام پر چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، میں سجدہ کرنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امتی جو نبی دنیا میں آیا نہیں، ماں کے پیٹ میں اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنتا ہے، اور پھر نبی بن کر آ کر اس دنیا میں رہ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی یہ سند پا کر جو نبی تیرا کلمہ تو کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہے، میں نے کہا وہ آمنہ کا لال اب تیرے درود و سلام کو کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ دنیا میں آیا نہیں تو اس کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنتا ہے، دنیا میں آ کر تیرے درود و سلام کو نہیں سنتا۔ ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ہمارے دل کے حالوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کی شان ہے نا، حضور کی حدیث مبارکہ، بس اس پر بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوگا، سبحان اللہ، اپنی شان کے مطابق۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ مالک یوم الدین، کہ جس دن کا مالک اللہ ہوگا، اللہ اس دن کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کی بادشاہی کا دن ہے۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کو کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی نفس کسی کو نفع نہیں دے گا۔ وہ دن صرف اللہ کی مالکی کا دن ہوگا، اس کی بادشاہی کا دن ہوگا۔ لمن الملک اليوم، وہ دن کس کا ہوگا؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد کا دن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اس دن بھی نا اللہ، جو اللہ کی شان مالکی کا دن ہوگا، ویسے تو سارا ہی ہے نا، تو وہ جو دن ہوگا انفرادیت کا دن ہوگا، اس دن بھی اللہ اپنے دائیں جانب کرسی مصطفیٰ لگوائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یا اللہ آج کے دن تو اپنے محبوب کو ذرا پیچھے کر دیتا، ویسے تو کلمے میں بھی تو نے ساتھ رکھا ہے، آج کے دن اسے پیچھے کر دیتا، آج کے دن بھی ساتھ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ جو انفرادیت کا دن ہے، اس دن بھی محمد اللہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس دن ہوگا کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں مل کر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آج کے دن ہماری بخشش و مغفرت کرے، اللہ کی بارگاہ سے کروائے، ہماری شفاعت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور دروازے کی طرف جاؤ۔ لوگ چلے جائیں گے اور دروازے کی طرف، حضرت نوح کے پاس کہیں گے اذهبوا الی غیری، سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سب کے پاس جائیں گے، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج نہیں، آج کسی اور دروازے کی طرف جانا ہے۔
جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہ کہیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى محمد. آج کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، آج سیدھے دربار مصطفیٰ میں چلے جاؤ. اور جب سارے مل کر جائیں گے نا حضور کی بارگاہ میں، کہیں گے آقا آج تو اور کوئی نظر نہیں آتا. ماں باپ نے بھی رخ موڑ لیا، بہن بھائیوں نے رخ موڑ لیا، آج تو ہمارے بڑ وڈیروں نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، جن کے لیے ہم نے 40 سال اپنی سیاسی زندگی وابستہ رکھی، جن کے لیے جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، جن کے لیے مارے کھائی ہے، آج تو ان سیاسیوں نے بھی منہ موڑ لیا. آقا آج تو کوئی اور نظر نہیں آتا. تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آقا فرمائیں گے ہاں امتی آنا لہا، آج کے دن میں ہی محمد تمہاری شفاعت کرنے والا ہوں. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک. تمہاری شفاعت کرنے والا. آقا شفاعت فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ فرمائیں گے. حضور کی حدیث مبارکہ ہے، بے شک. آقا فرماتے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں ولا فخرا، اس بات پر کوئی فخر نہیں. انا امام المرسلین ولا فخرا، میں تمام رسولوں کا امام ہوں، اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انا خاتم النبیین ولا فخرا، میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، کوئی فخر نہیں. آقا فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے میں محمد تمہاری شفاعت کروں گا اور میری ہی شفاعت کو سب سے پہلے قبول کیا جائے گا. سبحان اللہ، حضور شفاعت کریں گے. بے شک، اب جو سوال بس بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، بے شک، حضور شفاعت کریں گے، بے شک. کس کی کریں گے؟ سبحان جو آقا کا وفادار ہوگا. بے شک، ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا. میں نے کہا اپنے ایمان سے بتانا، 2 لمحے کے لیے اپنے آپ کو تنہا رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جان کر بتاؤ، جو ختم نبوت کے ڈاکو ہوں گے محمد ان کی شفاعت کریں گے؟ جو ختم نبوت کے ڈاکے دار ہوں گے حضور ان کی شفاعت کریں گے؟ جو نبوت سے رسالت تیرے میرے نبی کے خاکے بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے؟ تیرے میرے نبی کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرانس میں خاکے بنائے گئے اور انفرادی طور پہ نہیں، سرکاری سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر تیرے میرے نبی کی شان کی توہین کی گئی، شان میں توہین کی گئی، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے نوجوانوں سے پوچھنا ہے، بتائیں یہ کیا بات ہے؟ جب توہین ہوئی تیرے میرے نبی کی، اب جو ان سے جا کر جفیاں ڈالے وہ نبی کے وفاداروں میں ہے یا نبی کے غداروں میں ہے؟ بے شک، وہ کن میں ہے؟ اور لوگوں مرنا نہیں ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، پر کیا ہے؟ اس وقت نہیں بات بنے گی، اس وقت نہیں. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں آج لے، سبحان آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، ابھی ان جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور اپنی جلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ لے محمد عربی کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے در قیامت میں مان گیا. سبحان اللہ، سبحان وہ تو فرعون بھی جب غرق ہو رہا تھا، ہوتے آئے نا 2-4 تو کہتا ہے اب میں مانتا ہوں یا اللہ تو رب ہے، تو واحد ہے. فرمایا اب وقت گزر چکا ہے، تیرے میرے پاس کتنا وقت ہے؟ میں کہتا ہوں حضور کی شفاعت، آج ہی میلاد کا جلسہ ہو گیا، بس آگے حاضر ہو گئے، 2-4 لمحوں کے لیے ہاتھ ہلائے ہم نے، بس بات ہماری ختم ہو گئی. نا ایسا نہیں ہے. شفاعت کریں گے اس کی جو ناموس رسالت ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا، جو حفاظت کرنے والا ہوگا، جو ناموس رسالت اور ختم نبوت پر
حضور اس کی شفاعت فرمائے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہم اس بندے سے اس لیے پیار کرتے ہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ہماری کوئی استادی شاگردی نہیں تھی. وہ ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک مرد کلندر تھا، اس نے اس قوم کو بتایا وہ لوگوں سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، سب سے پہلے سونے محمد کی ذات ہے. ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب یہ سارے بعد میں ہیں، پہلے سونے محمد کی ذات ہے، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آگے کسی کو مانے تو بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن ہی تب ہے جب اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ سے پیار نہیں کر لیتا. یہ کہتے ہیں اس لیے پیار کرتے ہیں. یارو اس نے بتایا ہر شے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ذات مصطفیٰ پہ کوئی ہلکی بات نہیں ہو سکتی. آج اگر باہر ہم ہو نا، کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرے تو چپ رہتے ہیں، ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں، خیر ہے جی کوئی گل نہیں، گل ہی کڑی ایسے کرتے ہیں. ہم تو بازو اوپر کر کے مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. تیری جرت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کے بارے میں بات کر؟ ہمارے پیر کے بارے میں کوئی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے، اور تیری جرت میرے پیر کے بارے میں بات کرے. ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے. تیری جرت کیسے ہوئی تو نے میرے لیڈر کے بارے میں بات کی؟ اور اگر بتایا جائے کہ حضور کی گستاخی ہوئی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. حضور تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. میں کہتا ہوں اتنی بھی غیرت نہیں کرتا جتنی اپنے ماں باپ کے بارے میں غیرت کرتا. میں نے کہا نبی کو اتنا بھی نہیں سمجھتا جتنا اپنے سیاسی لیڈر سے پیار کرتا. میں کہتا ہوں نبی کو اتنی بھی عزت نہیں دیتا. تو مسلمان کس بات کا؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے. قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام تب امن کا درس دیتا ہے. لیکن جو کوئی کتا تیرے میرے نبی کی شان کے بارے میں بات کرے، پھر اگر کعبے کے پردے میں چھپا ہو اس کے لیے کوئی امن نہیں ہوتا. اسے کعبے کے پردے سے نکال کر اس کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تیرے میرے نبی کا وہ توحید کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کل کہے کہ ہم حضور کی شفاعت کے طلبگار ہیں. سبحان اللہ. کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو رہا. سبحان اللہ. بابا جی یہ پڑھا کرتے تھے کہ جب روح میرے پہراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. پر جب سرکار کرم کرے نا روح نہیں نکلتی، آقا آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتے. سبحان اللہ. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، لبیک لبیک یا رسول اللہ. نماز کا ویلا ہو گیا، بس آخری گل چھوڑو. غازی علم الدین شہید میاں والی جیل میں ہے. میاں والی جیل میں پیر سیال ملنے کے لیے چلے گئے. غازی صاحب نے کہا پیر جی قرآن کی تلاوت سناؤ. پیر صاحب قرآن کی تلاوت سنانے لگے. پیر سیال تو کہیں زیر زبر آگے پیچھے ہو گئی، کوئی متشابہ لگ گیا کسی لفظ کا. غازی علم الدین شہید نے فوراً توجہ کروائی، فوراً توجہ کروائی. پیر صاحب قرآن پڑھنا رک گئے، قرآن پڑھنا رک گئے. کہنے لگے علم الدین ایک بات تو بتا، ہم نے تو سن رکھا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا، تو تو انپڑھ ہے، جاہل ہے، تو نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا. اب زبانی قرآن میں پڑھ رہا ہوں، تو میری غلطی نکال رہا ہے. علم الدین بتا تو نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ علم الدین نے کہا پیر صاحب دنیا والوں نے قرآن مسجدوں میں جا کے پڑھا، دنیا والوں نے قرآن
مدرسوں میں جا کر پھٹوں پہ رکھ کے پڑھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے تو کملی والا خود آ کر قرآن پڑھا کے گیا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان کی اللہ. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو. اور سارے لوگ تشریف رکھو، اذان ہو سی، اذان تو بعد لنگر ہو سی. سارے